بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ نے اس میں صحابہ کی تعریف کی، حبب الیکم الایمان، سب صحابہ کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے تمہارے دلوں میں اللہ کی نافرمانی، فسق و فجور اور کفر کو ناپسند بنا دیا ہے۔ تو یہ صحابہ کی بہت بڑی فضیلت۔ ایک اور حکم اللہ نے کیا دیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو صلح کروایا کرو آپس میں، تماشا بولو مت دے کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دو لوگ لڑ رہے ہیں تو ایک فریق بن کے اور دوسرے کی واٹ لگاتے ہیں، کچھ لوگ ادھر چلے جائیں گے، کچھ کیا ہو جائیں گے ادھر۔ بھائی ثالث بن کے ان کو سلو کرواؤ۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہیں پھڈا ہو رہا ہوتا تھا نا تو سب لوگ آ جاتے تھے چھڑوانے کے لیے۔ اب کیا ہو رہا ہے، دو بندے لڑ رہے ہیں، کنڈی کترا کے تیسرا نکل جاتا ہے وہاں سے، ابے ان کا مسئلہ ہے، لڑنے دو ان کو۔ ایسا ٹھیک نہیں ہے بھائی، یہ بے مروتی کی بات ہے۔ دو بندے لڑ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہاں دو بندے لڑ رہے تھے، جا کے چھڑوائے نا انہوں نے، حالانکہ وہ چھڑوانا کتنی بڑی ٹینشن کا ذریعہ بن گیا، پھر اگلے دن پھر چھڑوا رہے ہیں جانے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح اگر دو لڑ رہے ہیں تو ان کو چھڑوانے کی کوشش کرو۔ ہاں کوشش جب کرو جب آپ میں اتنی پاور بھی ہو، ایسا نہ ہو آپ بہت باریک سے دونوں طاقتور، تو انہوں نے ایک آپ کے لگا دیا تو اب لوگ اس کو آپ سے چھڑوانے کی کوشش میں لگے ہوئے، صحیح ہے؟ تو یہ پھر پکڑن پکڑائی اور چھڑن چھڑائی نہ شروع ہو جائے بس۔ تو کچھ کر سکتا ہے انسان تو اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہاں۔ اللہ نے یہ حکم دیا، فرمایا مومنین آپس میں بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ بہت اہم حکم ہے۔ مختلف قوموں پہ لطیفے بن رہے ہیں، مختلف قوموں کی کنجوسی پہ، کسی کے حماقت پہ، کسی کے جو ہے وہ رنگ پہ، کسی کی بدصورتی پہ، یہ جو لطیفے بن رہے ہیں قرآن نے صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق، بھائی آج سے توبہ کر دیں گے نہیں کرتے، کبھی کسی قوم کا من حیث القوم مذاق نہیں اڑانا۔ اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے وہ قوم اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ تم تو آج اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، خواتین یہ کام بہت زیادہ کرتی ہیں، اس لیے اللہ نے لیڈیز کا الگ سے تذکرہ کیا۔ حالانکہ قوم میں عورتیں خود بخود آ گئی ہیں کہ عورتیں بھی نہ اڑائیں، لیکن اللہ نے عورتوں کو الگ سے حکم دیا کہ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ خواتین کیسے مذاق اڑاتی ہیں، کوئی ذرا چھوٹے قد کی ہے اور ٹھگنی باتیں ایسی کرتی رہتی ہے نا، قد تو دیکھ بیوٹی پارلر میں جا رہی ہے جیسے بن ٹھن کے آئے گی۔ آج دیکھا تھا لپسٹک کتنی لگا کے آئی ہوئی تھی، وہ ایسا لگ رہا تھا کسی کے پھیپڑے کھا کے آئی ہوئی ہے۔ یہ مذاق خواتین کا چل رہا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اسٹائل کیسے مارتی ہے دیکھا کیسے اسٹائل مار رہی تھی۔ تو بھائی جو جس کو اللہ نے جیسا بنا دیا ویسا ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی۔ آپ کو اگر آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو ایک الگ بات ہے،
آپ کو بھی اللہ نے بنایا, اس کو بھی. کوئی کالی ہے, کوئی بصورت ہے, جس کو یہ جو رابعہ بصریہ تھیں جو اتنی بڑی تہجد گزار, اتنی پرہیزگار, کہا جاتا ہے یہ واللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں, بصورت تھیں, لیکن کیسا اللہ نے مقام دیا ان کو. تو اللہ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا, اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ عمل کو. قرآن کیا کہتا ہے کہ بہت سے سفید چہرے قیامت میں سیاہ ہوں گے, ذلت کی کالک چھائی ہوئی ہوگی ان کے اوپر. بہت سے کالے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے, ان کے چہروں پہ نور ہوگا ان کے اعمال کا. تو بھائی عمل اچھا ہے تو شکل کالی بھی سفید ہو جائے گی, عمل برا ہے تو سفید بھی کیا ہو جائے گی؟ کالی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا مذاق نہ اڑاؤ, عسیٰ یکن خیرا منہن, ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے اللہ کی نظر میں بہتر ہو. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, تانے مت دیا کرو. تانا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اصلاح, کہ بھائی تمہارے اندر یہ خرابی ہے, ایکچولی آپ غصہ بہت کرتے ہیں, آپ گالیاں بہت دیتے ہیں, چھاؤں میں لے جا کے نا کسی کو آپ نے سمجھا دیا کہ یار تھوڑا تمیز سے نا, اچھا لگتا ہے ذرا, یہ اس کی اصلاح ہے. ایک ہے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا, ابے تو باتیں بڑی کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہے نا ہے کیا. اس کو تانا دینا نا, تانا ایسے موقع پہ دینا جائز ہے کہ کوئی فنٹر گیری بہت زیادہ دکھا رہا ہو نا, تکبر کر رہا ہو, لوگوں پہ ظلم کر رہا ہو, اس کو تانا دینا جائز ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو تانا دیا تھا, وہ تورات پر عمل نہیں کرتا تھا, تحریف کرتا تھا تورات میں, اور فنٹر بنے پڑتے تھے کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں نا, ہمارے پاس علم ہے. تو اس کو نبی نے تانا دیا اس کی توند کا, ٹھیک ہے نا, حدیث فرمایا کہ یہ جو تمہاری توند نکلی ہوئی ہے, کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو اس توند سے نفرت ہے, اور یہ وہ توند ہے جو حرام کھا کے. دیکھو بہت سے صحابہ کی بھی بھاری جسم تھا, بڑا پیٹ تھا, وہ بعض کا نیچرل ہوتا ہے, کسی بھاری جسم والے کی طرف انگلی اٹھانا یا یہ سمجھنا کہ یہ زیادہ کھاتا ہے یہ حرام ہے, ناجائز ہے. میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں, لیکن ان کے پیٹ بھی نکلے ہوئے ہیں, ان کے جسم بھی بہت بھاری ہیں. بہت سے محدثین, بہت سے بڑے بڑے فقہاء, بہت سے صحابہ ایسے بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں لوگ. اور بہت سے ہم نے ایسے حرام خور بھی دیکھے ہیں جن کا کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں, لیکن ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے ملک میں قحط پڑا ہوا ہے. ایسے بھی میرے علم میں کہ لگتا ہے ان کو برسوں سے کبھی کھانے کو نہیں ملا ہے, حالانکہ ایک نمبر کے کھاؤں ہیں. وہ اتنا کھا کے بھی بدنام نہیں ہوتے, اتنا کھا کے بھی بدنام نہیں. اور جو قدرت کی طرف سے بھاری جسم والے ہیں وہ نہ کھا کے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بدنام. تو کسی بھاری جسم والے کا بدگمان ہونا یہ اجازت نہیں ہے. وہ یہودی عالم کی جو توند نکلی تھی نا, وہ حرام کھا کے نکلی تھی, صحیح ہے, اس لیے نبی نے اس کو تانا دیا. تو یہ تانا سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, یعنی نیچا برائے نیچا نہیں, بلکہ اس کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے کہ تو جو تورات صبح و شام کرتا رہتا ہے اور نبی پر ایمان بھی نہیں لے کر آ رہا, اور لوگوں کو کہتا ہے میں تورات پر عمل کراتا ہوں, تو خود تیرا عمل کتنا ہے؟ خود تو کھا کھا کے مستنڈا بنا ہوا ہے اور حرام کھا رہا ہے, تو پہلے تورات کی آیتوں پر تو عمل کر. تو ایسا کہ کوئی ہونا جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو, تو اس کو تانا دینا جائز ہے, لیکن نارملی تانا دینا اللہ کو بہت ناپسند ہے. کیونکہ اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو بھائی آپ میں اگر نہیں ہے تو آپ اللہ کی طرف پھیرے کہ اللہ نے مجھے بچایا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی دوسرا عیب ہو جو اس کے اندر نہیں ہے. تو تانے کے بجائے کیا کرنا ہے؟ چھاؤں میں لے جا کے تمیز سے, محبت سے اس کو ایک بات سمجھا دینی ہے, مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. محترم ناظرین کرام, اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. معاشرے میں فساد پیدا نہ کرو. اور اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کے ناموں کو مت بگاڑو. کسی کا ایسا نام بگاڑنا جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے, یہ جائز نہیں ہے. تمیز سے جو ابا نے نام رکھا ہے نا اسی سے پکارا کرو. پنجاب میں ہی بہت بگاڑ دیتے ہیں نام. پنجاب میں ایک عادت ہے وہ, لیکن پیار سے بگاڑتے ہیں. پپو بول دیا, اب وہ دادا بھی بن جاتا ہے نا, بندہ پپو ہی رہتا ہے وہ. میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ اگرچہ توہین کی نیت سے اس کو بچے کو پپو نہیں کہہ رہے, آپ کا مقصد یہی ہے کہ پپو پیارا سا, لیکن یہ اس کا نام پڑ جائے گا, یہ وزیر اعظم بھی بنے گا تو پپو کا پپو ہی رہے گا. یہ حقیقت ہے.
سب نہیں کرتے لیکن ایک رواج ہے پنجاب میں. اور بھی کچھ کہتے ہیں، پتہ نہیں گڈو مٹھو اس طرح کے وہ لگا دیتے ہیں. ہماری عادت نہیں ہے. میرا عادت ہے بچے کا جو نام ہوگا نا وہی رہے. ہاں وقتی، اور اگر گھر میں چینج کیا بھی ہے تو ایک وقت تک رکھتا ہوں میں، اس کے بعد پابندی لگا دیتا ہوں اب اس کو اس نام سے پکارنے کی جا، اس کا پراپر نام لو، ورنہ یہ ساری زندگی ٹٹو پپو اور للو ہی رہے گا. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. چھوٹے بچوں پہ تو چلو اچھا بھی لگتا ہے نا، تو وہ مزہ آتا ہے ان کو پیار کے نام سے، لیکن اس کی ایک حد ہونی چاہیے. پھر بچہ بڑا ہو کر یہ محسوس کرتا ہے کہ یار لوگوں کے نام، یہ وسیم احمد، یہ غفار احمد، یہ ستار احمد، یہ اتنے اچھے اچھے نام ہیں، اور میں کیا ہوں، ٹٹو جا رہے ہیں. تو میں یہ ہوں. عجیب سا وہ خود بھی محسوس کرتا ہے. انسان کے نام سے اس کی بڑی پہچان ہے، بڑی عزت ہے، تو نام تبدیل کرنے کی اجازت نہیں. ایسا نام جس سے اس کی توہین ہو وہ برا محسوس کر رہا ہوں. بعضوں کا نام ایسا پڑ جاتا ہے کہ پھر وہ برا محسوس کر ہی نہیں رہے ہوتے، پھر وہ اسی سے مشہور ہو جاتے ہیں. معزز ناظرین کرام، جیسے مولانا فرما رہے ہیں، ہمارے شہر میں بھی اس قسم کا ایک کیس ہے. ایک پوسٹ مین ایک محلے میں ایک آدمی کا لیٹر لے کر ان کا مکان تلاش کر رہا تھا. لوگوں سے پوچھتا ہوا پھر رہا تھا کہ بھئی اس نام کا یہاں کون ہے. ایک نوجوان سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ مجھے پتہ نہیں کہ اس نام کا یہاں کوئی آدمی رہتا ہے. پھر دوسرے دن وہی ڈاکیا، وہی پوسٹ مین آ کر ایک دوسرے آدمی سے تحقیق کیا تو اس نے بھی بتایا کہ بھئی اس نام کا کوئی آدمی میں یہاں نہیں جانتا ہوں. پھر تیسرے دن آیا، ایک بڑے میاں اسے نظر آئے تو ان بڑے میاں سے اس نے پوچھا کہ بھئی اس نام کے یہاں کون رہتے ہیں. اتفاق سے وہ صاحب ذرا فاصلے پر نظر آئے تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے ان کو پکارا، جی چمبو خاں، تمہارا یہاں لیٹر آیا ہوا ہے، 3 دن سے یہ پوسٹ مین تم کو تلاش کر رہا ہے. وہ صاحب مڑ کر دیکھے اور فوراً بھاگے آئے. پتہ نہیں ان کا یہ نام کب ان کے دوستوں نے محبت سے رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسی نام سے مشہور ہیں، اسی نام سے جانے جاتے ہیں. ان کے اصل نام کو کوئی اکا دکا ہی بندہ ان کا جو ہم عمر ہے وہی جانتا ہے بس. ایسے بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کا جو دوسرا نام مشہور ہو گیا ہے اس نام سے ان کو پکارا جائے تو ان کو برا نہیں لگتا ہے، ان کو کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے. مگر جن لوگوں کو دوسرے نام سے پکارا جائے جس کی وجہ سے ان کو برا لگتا ہو تو پھر ایسے دوسرے ناموں سے پکارنا منع ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو. کسی نے کوئی عمل کیا، اس کے 2 پہلو نکلتے، ایک برا اور ایک اچھا، تو اچھا پہلو تلاش کرو. آج مجھے کسی نے بتایا کہ میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو بہت سے لوگ مزدور طبقہ بیٹھا ہوا تھا، رمضان تھا، کہہ رہے ہیں افطاری کا جیسے ہی ٹائم آیا ہے نا سب نے چرس نکال لی اور پاؤڈر بھر رہے ہیں اس میں نا. میں نے کہا بھائی یہ عجیب، کہہ رہے ہیں مجھے بہت، ابھی یہیں بیٹھے ہوئے تھے قدیر بھائی نے سنا یہ واقعہ، سب نے کیا نکال لی، افطاری چرس سے کر رہے ہیں. تو کہہ رہے مجھے اتنا غصہ آیا، میں برتھ پہ جا کے لیٹ گیا کہ ابے ان کو رمضان میں شرم نہیں آتی، چرس سے روزہ افطار کر رہے ہیں، اور کتنے گندے لوگ ہیں اور رمضان میں بھی چرس پی رہے ہیں اور روزہ رکھ کے چرس سے افطار کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھو مثبت سوچو گے تو پتہ کیا سوچو، چرسی ہو کے بھی روزہ نہیں چھوڑا انہوں نے. اصل تو ان چرسیوں کو سلام کرنے کا دل چاہ رہا ہے. منفی سوچو گے تو ان کو لاتے مارو گے، ٹرین کی کھڑکی سے نکال کے باہر پھینک دو گے کہ یار کیسے بے غیرت ہیں، معاذ اللہ کیسے بے شرم لوگ ہیں، رمضان میں بھی کیا کر رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں. میں نے کہا مجھے تو ان چرسیوں پہ پیار آ رہا ہے یار. چرسی ہو کے بھی رمضان کی اتنی ویلیو ہے کہ روزہ نہیں، اور صبح صادق سے لے کے اب تک چرس نہیں پیے، تو اب تو بھائی چرسی پیئیں گے، یہ اب بھی نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے. تو ان کے صبر کو داد دو کہ آج زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ صبح 4 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک چرس کو ہاتھ نہیں لگائے. تو مثبت بھی تو سوچ سکتا ہے نا انسان. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بدگمانی سے، چرس اچھی چیز نہیں ہے. اب آپ بھی کہیں گے چلو یار ہم بھی چرسی ہو کے روزہ رکھنے میں زیادہ ثواب ملے گا تو چلو ہم بھی اب یہ کریں گے. وہ تو چرس تو چھوڑنی چاہیے، لیکن بہرحال ہمت کی بات ہے کہ ایک نشے کی عادت ہے مگر رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ رہے. تو بدگمانی سے، منفی سوچ سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہے،
بچنا. اس سے انسان کا اپنی کھوپڑی خراب ہوتی ہے, ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے. حقیقت جو اچھا سوچتے ہیں نا خوش رہتے ہیں. اور اللہ نے کیا فرمایا, ولا تجسسوا, لوگوں کی ٹوہ میں نہ گھسا کرو کون کیا کر رہا ہے, کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. آپ آج وہاں کی بیٹھی ہوئی تھیں اور جو ہے نا وہ اس بالکنی میں کھڑی ہوئی کیوں جھانک رہی تھی, اس کے موبائل میں یہ ایک دم ریٹرن کر کے گھنٹی بجی ہے تو اس نے چھپا کیوں نہیں آئی یوں کر کے موبائل. یہ بھی ہوتا ہے گھروں میں. بعض دفعہ کوئی فون آتا ہے کسی قریبی دوست کا, آدمی ڈر جاتا ہے کہ گھر والوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا, بھائی میں یہ دوست گالیاں دے گا, کوئی پیسوں کا جھگڑا. اب آپ نے یوں موبائل کر دیا, بیگم کا پھڈا شروع. یعنی مفتی صاحب کے بیان میں بھی بیٹھتے ہو, 4 شادیوں کی باتیں بھی سنتے ہو, موبائل کو گڑش بھی کر دیتے ہو. اس کا مطلب دال میں کچھ کالا کالا ہے. ایسے ایسے بے گناہ آدمیوں کے پھڈے ہوئے ہیں نا, وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ ستار بھائی سچی مچی کے ستار کا فون تھا. وہ اتنی بڑی اس کی داڑھی, اتنی بڑی بڑی مونچھ ہے اس کی, اس پہ شک کر کے بیگم نے ایک پھڈا ڈال دیا. تو بھائی موبائلوں میں مت گھسو ایک دوسرے کے. ہاں اگر خود سے کوئی ایسی چیز پتہ چل جاتی ہے پھر تحقیق کرنے کی اجازت. جب تک نہیں ہے ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو کہ بھئی یہ بھی ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک. تو تجسس, ٹوہ میں گھسنے کی آج سب سے بڑی مثال ہے. کوئی اگر آپ کو اپنا موبائل دے دے نا, تو اگر وہ اسی طرح واپس کر دے تو اس کا مطلب 1 نمبر ہے. اور اگر وہ ان باکس میں گھستا ہے, آپ کے واٹس ایپ میں گھستا ہے, یہ آدمی 2 نمبر ہے. یہ آدمی کیا ہے؟ 2 نمبر. اللہ نے تو کسی کے گھر, حدیث میں آتا ہے جو کسی کے گھر میں جھانک لے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کسی کے گھر میں جھانکا اس نے خالی, اور اس نے اٹھا کے آنکھ پہ پتھر مارا, اس کی آنکھ پھوٹ گئی. نبی نے فرمایا کوئی زمان نہیں ہے, کوئی زمان بولو نا نہیں ہے. یعنی آپ نے گویا کہ اجازت دی ہے کیونکہ تمہارے گھر میں جھانک رہا ہے تو اٹھا کے, اتنا بڑا جرم کر رہا ہے وہ. کیوں؟ وہ آپ کی پرائیویسی میں دخل اندازی. اور یاد رکھو باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی پرائیویسی میں گھسے. کیسے کیس آتے ہیں, بچہ کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ دیکھ رہا ہے, ابا نے دھاڑ کر کے دروازہ کھولا اور بچہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. یہ غلط ہے, یہ جائز بولو نا نہیں ہے. بھائی بیٹے کے راز پہ کیوں مطلع ہو رہے ہو؟ وہ گناہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا طریقہ اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹے کو بول دو کہ بیٹا میرا تمہارے بارے میں اچھا گمان ہے, تم کوئی غلط کام نہیں کرتے, لیکن دیکھو گھر میں ایک اصول بنایا ہوا ہے, کنڈی لگانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. کیونکہ میں بھی بغیر کنڈی لگائے بیٹھا کرتا تھا, میرے ابا نے بھی یہ قانون بنایا ہوا. کنڈی لگانے کی, انٹرنیٹ دیکھنے کے لیے کنڈی کی لگانے کی اجازت نہیں ہے. اور بیٹا اگر تم نے دروازہ بند کیا تو میں کسی بھی وقت دھاڑ کر کے کھول سکتا ہوں, پھر حالات کیسے, پہلے بتا دو اس کو, میں کسی بھی وقت دروازہ کھول سکتا ہوں. خفیہ کیمرے جب لگاؤ تو بتا دو کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ کسی کے گناہ پر مطلع ہونے کے لیے چپکے سے کیمرے لگا دو اور پھر دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ گناہ پر سزا دینا بھی اللہ کا کام اور پکڑنا بھی اللہ. آپ خدا بننے کی کوشش مت کرو, اچھا گمان رکھو سب سے. آپ کے اندر بھی تو بہت سے عیب ہوں گے, آپ چاہتے ہو کہ وہ لوگوں کو نہ پتا چلے, تو دوسرے کے عیب میں کیسے گھس رہے ہو؟ نہ عورت کو اجازت ہے کہ اپنے شوہر کے کمرے میں دھاڑ کر کے گھسے اور دیکھے کہ یہ کیا کر رہا ہے, نہ مرد کو اجازت ہے کہ بیوی کے کمرے میں دھاڑ کر کے گھسے اور دیکھے کس سے بات کر رہی ہے. اگر شک ہے تو پہلے اطلاع دے دو. پہلے کیا کرو, بیوی کو شوہر پہ شک ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے, تو پہلے بتا دے بھائی کنڈی لگا کے نہ بیٹھے کریں, مجھے عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوگے آپ بیٹھ کے یہاں. اور اگر اب بھی کنڈی لگائی نا تو حالات کے ذمہ دار آپ ہو. اس کو پہلے بتا دو, اچانک نہ کرو. ہمارے حضرت نے نا طلبہ کو چیک کرنے کے لیے اوپر دیوار میں ایک سوراخ کیا ہوا تھا, وہاں سے طلبہ کو دیکھتے تھے کیا کر رہے ہیں, لیکن پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو میں یہاں سے جھانک رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, تم لوگ کو دیکھتا ہوں کیا کر رہے ہو. یہ کتنی اچھی بات ہے, کیونکہ طلبہ کچھ بھی کر رہے ہو, کوئی ایسے بیٹھا ہوا ہو, کوئی ادھر کروٹ لے کے سو رہا ہے, جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نہیں چاہتا, بہت سے اسٹائل انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چاہتا کہ میرا یہ انداز لوگوں کے سامنے جائے. تو خفیہ کیمرے لگا کے, ہاں گلیوں میں لگانا خفیہ کیمرے اس لیے جائز ہے کہ وہ تو اوپن جگہ ہے نا, وہاں تو کیوں تو ناک میں انگلی گھما کے گزر کیوں رہا تھا, تو یہاں سے تجھے پتہ نہیں ہے گلی محلہ ہی ہے,
کمروں میں، گھروں کے اندر. ایک آدمی نے کمبخت نے اپنے گھر میں کیمرہ لگایا ہوا اپنی بیوی کو چیک کرنے کے لیے. میں نے کہا یہ زیادتی ہے. کوئی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، پرائیویسی. آپ کو کوئی شک ہے تو آپ اس کو پہلے بتا دو کہ بھائی کوئی حرکتیں ٹھیک کر لو اپنی. تو اس طرح سے لوگوں کی پرائیویسی میں بہت طویل ٹاپک ہے یہ، کس طرح سے لوگ گھستے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ سو رہے تھے نا، وہ سو نہیں رہے تھے، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے. دو بندے آ گئے، آپس میں بات چیت شروع کر دی، تو انہوں نے فوراً آنکھیں کھول لی اور بتایا کہ میں جاگ رہا ہوں، میں سو نہیں رہا. کیوں بتایا؟ اس لیے کہ بھائی ہو سکتا ہے تم کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے ہو جو مجھ سے چھپاتے ہو، مجھے سوتا سمجھ رہے ہو. تو آپ اگر واقعی نہیں سو رہے نا تو آنکھیں کھول کے پھوٹ دیا کریں کہ بھائی میں سو نہیں رہا ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جاگ بھی رہا ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر کے خراٹے لینا شروع کر دیتا ہے کہ ایسے بن جاؤ گہری نیند سو. پھر دیکھو یہ باتیں کیا کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا دو آدمی اگر بات کر رہے ہیں چپکے سے، تیسرے نے اگر کان لگا کے سنا تو آپ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین. جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں. اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے.